ایک نظریہ یونان کا تھا اس زندگی کے بارے میں کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، جو جیسے گزارے ٹھیک۔ یہ نظریہ 18ویں صدی میں آ کے دم توڑ گیا جب سائنس نے اس بات کو پروف کیا کہ نہیں، اس کی کوئی ابتدا بھی ہے اور کہیں اس کی انتہا بھی ہو جائے گی۔ یہ نیوٹن جب 1642 میں پیدا ہوا اور 1727 میں وہ مرا ہے، وہ سائنس کا نبی کہلاتا ہے، سائنس کا نبی، اس کو اللہ نے دیا۔ اور دیکھو بچوں، یہ علم جو ہے نا، یہ کسی کی وراثت نہیں، نہ مغرب کی نہ مشرق کی، جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے دے گا۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا، وہ گھنٹوں ایسے لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے ایسے لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے، تو 5 منٹ نہیں ایسے لیٹ سکتے، کروڑ بدلتے ہیں۔ پھر ایک دم جو اس کے اندر خیالات جمع ہوتے، یہ کرسی پڑی ہوتی تھی، سامنے ٹیبل ہے، تو تیزی سے اٹھتا، کرسی پہ بیٹھنا بھی بھول جاتا اور قلم اٹھا کے کھڑے ہو کر کئی گھنٹے لکھتا جاتا۔ تو اس کی محنت پر اللہ نے اس کو دنیا کا علم کا تھوڑا سا کھڑکیاں کھول دیں، تو یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ شروع سے نہیں ہے، کہیں سے شروع ہوئی ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی ہے، کس نے شروع کی ہے، یہ یہاں آ کے اٹک گئے، چونکہ ان کے سامنے نہ قرآن کا علم، نہ آخرت کا علم، نہ شریعت کا علم۔ تو کچھ ان کی جو ٹوٹی پھوٹی شریعت باقی ہے، اس میں اتنا وہاں بھائی اس کو خدا نے بنایا، اس کو اللہ نے بنایا۔ 1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جرمنی میں، ایڈورڈ ہیوم، وہ 1778 میں مرا ہے۔ تو نیوٹن نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ایک سائنٹیفک طریقے سے چل رہی ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت چل رہی۔ وہ خدا کا منکر نہیں تھا۔ ہیوم نے آ کر خدائی کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا جب 2 اور 2 4 ہے تو کسی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے 2 اور 2 کو 4 کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دہریت کا تصور اس شخص نے دیا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ پھر 1809 میں وہ ڈارون پیدا ہوا۔ اس کی تھیوری میں نے جا کے ساری دیکھی، اس کا میوزیم ہے پورا لندن میں، اس کا پورا میوزیم ہے، سارا میں نے جا کے دیکھا۔ اس نے ایک اور ہی شوشہ چھوڑ دیا، ان کا ایک سیل پانی کے کہیں کنارے کہیں سے آ گیا، کیسے آ گیا، وہ بڑھتے 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 یہ سب کچھ بن گیا، یہ انسان بن گیا، یہ پہاڑ بن گئے، پتھر بن گئے۔ اس میں بھی کوئی نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں ہے، آٹومیٹک پیدا ہوا، لہذا چلو بھی ٹھیک، خود بخود ہو گیا، جو مرضی کرو جو مرضی کرو۔ ایک تصور اسلام نے دیا، اور بھی بہت سے نظریات ہیں، میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا۔ ایک تصور اسلام نے دیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے پہلے ہم سے سوال کیا، بولو بھائی، ام خلقوا من غیر شیء، تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو، اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ ڈارون تھیوری، ایک سیل اپنے آپ بن گیا، اور یہ ان پڑھ سائنسدانوں کی تھیوری کہ یہ ایک دم وہ سیل مختلف شکلیں بدلتا ہو، اپنے آپ ہی ایسے سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ اس کو سوالیہ انداز میں 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ 1400 برس کے بعد ایسے پاگل لوگ آئیں گے، تو اللہ کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، بولو بھائی تم خود بخود بنے ہو؟ تو اس کا جواب تو آج کی سائنس نے دے دیا کہ نہیں، خود بخود تو نہیں بنے۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ اب تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود کہاں بنایا؟ ہمیں تو 4 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی وجود ہے۔ تو اللہ تیسرا سوال کرتا ہے، ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ دیکھتے نہیں کیسے ترتیب سے ہے۔ ایک تھیوری ہے نا، پھر آپ پہ ہی بن گیا، خود بخود بن گیا۔ اس نظریے کو بھی سائنس نے آ کر 1948 میں غلط ثابت کیا۔ 1929 میں کیلیفورنیا میں ایک سائنسدان تھا، وہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بڑے منظم ردم کے ساتھ یہ ساری کائنات ایسے پھیل رہی ہے، اور ان میں بڑا ایک ربط ہے، بہت طاقتور ربط ہے، وہ فاصلوں کا تناسب ہے۔
پھر اس پر انہوں نے مزید تحقیق کرتے 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 1948 میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکے سے۔ میں ساہیوال میں تھا، ایک بچہ آیا میرے پاس FSC کا، اس کے کان پر کا ہیڈ فون سا تھا، کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس وقت 700 لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے۔ ایک یہودی ہم سے تل ابیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی؟ کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ، تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا، ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے کہ پھر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اشارہ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی افلا یؤمنون، یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ایک ملا ہوا رتق ہوتا ہے، چیز اس طرح آپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے، جیسے گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، نمک الگ ہے، مرچ الگ ہے، جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمک مرچ ہلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق، کانتا رتقن، یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا۔ اثر کے بعد وہ آیا، کہنے لگا جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا ہے، اس وقت سن کے چلا گیا، پھر اثر کے بعد اس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ ہی بن گئے، ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ۔ اچھا، پھر ایک پال ڈیوس سائنسدان تھا آسٹریلیا کا، اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنا، اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا، اور دوسرے جو دہریے، بہت سے دہریے سائنسدان تھے اب بھی ہیں، ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہوا، کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے، دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا، کہ نہ کہ تعمیر۔ اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالج کی مسجد میں، وہاں ہوا دھماکہ، ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرنسپل جا کر اڑتے ہوئے اپنے آفس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے۔ کوئی مانے گا اس کو؟ مول صاحب پاگل ہو گئے ہیں کسی پر؟ کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا؟ دھماکے سے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے۔ یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا۔ دھماکہ تو پاگل پن ہوتا ہے نا، ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا۔ تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا 1000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1000 سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو اس نے یہ بات پروو کی کہ اگر ہم فرضی طور پر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کر دیں، 10 لاکھ کھرب حصے، جب دھماکہ ہوا تھا تو 2 طاقتیں پیدا ہوئی تھی، ایک گریوٹی اور ایک رفتار۔ ایک رفتار پیدا ہو کے دھماکے سے چیز پھیلتی ہے نا، ایک دم ابھرتی ہے، تو جب وہ تھا تو اس میں 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش گریوٹی، ایک رفتار سپیڈ۔ اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی، اور اگر اس وقت کشش اور گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی۔ اس میں اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کیے جائیں اور 1/10 لاکھ کھرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی، اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی۔ تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے، اور وہ کون ہے؟ یہاں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا۔ تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تیرا اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے، ثم استوى علی العرش،
پھر عرش پہ تخت بچھایا، یغشی اللیل النہار، پھر دن اور رات کا نظام چلایا، یطلبہ حثیفا، دن آگے چلتا ہے رات پیچھے چلتی ہے، اور پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے تابع کر دیا۔ تو ہمارے لیے ایک جواب آسان ہو گیا کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے۔